اچھا جی اسٹوڈنٹس، اب ہمارا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول۔ اس چیپٹر کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ہے کیا، کوآرڈینیشن کیا ہے اور کنٹرول کیا ہے۔ تو اس کا میگنیچیوڈ سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر ہیومن بینگ کو لے لیں تو اس کے جسم میں، آپ کے جسم میں بلینز آف سیلز ہیں، ٹریلینز آف سیلز، اور پھر سیلز کے اندر آرگنیلز ہیں۔ آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے سیل سٹرکچر کو، اس کے اندر دیکھیں آپ آرگنیلز کام کر رہے ہیں، ہر آرگنیل کے اندر کتنی سٹرکچرز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو ایک سیل پوری ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے جس میں سب کمپوننٹس، سب آرگنیلز ایک دوسرے کی ضرورت کے مطابق، اس سیل کی ضرورت کے مطابق، اور وہ سیل اپنے ٹیشو کی ضرورت کے مطابق، اور وہ ٹیشو اپنے آرگن کے ضرورت کے مطابق، اور وہ آرگن اپنے سسٹم کی ضرورت کے مطابق پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آپ کے جسم میں سسٹمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آرگن سسٹمز۔ اب ان آرگن سسٹمز کا جو بھی ورک ہے وہ آپ کے یہ ان سارے سیلز کا ہی ورک ہے نا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں ہم کیا ہیں، تو ہمارے جو کمپوننٹس ہیں، جو ہمارے سسٹم ہیں، ہم جو وہ کر رہے ہیں اصل میں تو ہم وہی کچھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب کلیکٹیولی ہمارا فنکشن بن جاتی ہیں۔ مثلا ایک سیل کا جو فنکشن ہے وہ وہی ہے جو اس کے کمپوننٹس اس کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، یعنی اس کے جو آرگنیلز ہیں۔ اور اسی طرح وہ سیل اپنے ٹیشو جس کا وہ حصہ ہے، وہ سیلز مل کر کلیکٹیولی اس ٹیشو کا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ ہیرارکی اوپر چلتی رہتی ہے، اور hمارے جسم کے تمام سیلز یعنی ٹریلینز آف سیل جو ہیں وہ مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ اور ایک کنٹرول کے تحت سب فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ایک مثال لیں تو ایک اگر آدمی، جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ بھئی اگر ایک آدمی جاگنگ کر رہا ہے تو وہ ہم یہ تو نہیں صرف سمجھ سکتے نا کہ بھئی وہ جاگنگ کر رہا ہے تو صرف اس کی ٹانگیں اور بازو یا اس کے مسلز کام کر رہے ہیں۔ مسلز کو کام کرنے کے لیے انرجی بھی چاہیے، آکسیجن بھی چاہیے۔ آکسیجن لنگز کے ذریعے ملے گی تو لنگز کو زیادہ تیزی سے پرفارم کرنا پڑے گا، باڈی کی نیڈ کے مطابق آکسیجن لینی پڑے گی اور فالتو کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنی پڑے گی۔ جبکہ یہ آکسیجن جو لنگز تک آ گئی ہے، اس کو مسلز تک لے کے جانے کے لیے بلڈ سسٹم کو تیز ہونا پڑے گا، ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، بلڈ فلو پریشر زیادہ بنے گا اور بلڈ جو ہے وہ پہنچے گا۔ اسی طرح ڈائجسٹیو سسٹم سے فوڈ ملے گی، ATPs بنیں گے، انرجی جو ہے وہ پہنچے گی۔ یعنی یہ سارے سسٹم اور ان سسٹمز کے آرگنز اور وہ ان آرگنز کے سیلز، ٹیشوز، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا ایک مرکزی کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر آرگن اور یا ہر سیل اپنی مرضی سے کام کرتا رہے گا، تو یہ ٹریلینز آف سیلز کی جو شیپ ہے، جو ایک باڈی ہے، وہ پتہ نہیں کس شیپ میں آ جائے گی اگر سارے سیل اپنی مرضی سے کام کرنے لگ جائیں۔ اگر ایک ہاتھ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، ایک پاؤں، تو دوسرا رائٹ سائڈ پہ جانا شروع کر دے اگر وہ خود اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کسی آرگنزم میں بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے یا کوئی بھی آرگن پراپر پرفارم نہیں کرتا اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا باڈی، ہم کہتے ہیں یہ ڈیزیزڈ ہے، یہ آؤٹ آف آرڈر ہے، خراب ہو چکا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ہم جو ٹاپک چیپٹر پڑھنا چاہتے ہیں یہ وہی ہے جو اس سارے سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹریلینز آف سیل کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسم کے کس حصے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور میرا کیا رول ہے، مجھے کیا پرفارم کرنا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح مطلب لنگز جو ہیں وہ آکسیجن اپنے لیے تو نہیں نا اکٹھی کر رہے، ریسپائر کر رہے یا گیشیس ایکسچینج کر رہے، لنگز تو جسم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لنگز کو کوئی تو سلسلہ ایسا ہے جو لنگز کو بتاتا ہے کہ اب آپ کو آکسیجن زیادہ انٹیک یا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کرنی ہے۔ یا ہارٹ کو کون بتاتا ہے؟ ہارٹ کو اپنی تو ضرورت نہیں ہے اتنی، اس کو وہ پورے جسم کو کیسے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لو جی اب کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے اور اس کو جسم سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بونز کے بارے میں، مسلز کے بارے میں، سیلز کے بارے میں، یعنی یہ سب سسٹم کیسے کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کیسے قائم کرتے ہیں، یہ ٹریلینز آف سیلز، یہ ٹیشوز، مسلز،
یہ آرگنز، یہ سسٹمز، اور پھر ان کا کنٹرول کدھر ہے؟ یعنی الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے وہ کوئی کنٹرول کو، مرکزی کوئی چیز تو ہوگی نا جو اس سارے باڈی کو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، ہر آرگنزم کی، ہیومن بینگز کی، باقی اینیملز کی، پلانٹس کی، تو وہ کیا سسٹم ہے، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اس کا یہ انٹروڈکشن ہے کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول کا، کہ مقصد کیا ہے اس چیپٹر کا، کہ ہاؤ کوآرڈینیشن از پرفارمڈ، از ڈن، اینڈ ہو از دا کنٹرولر، ہاؤ دے کنٹرول دا سسٹم، دا باڈی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوآرڈینیشن کتنی طرح کا ہے۔ یہ جو کوآرڈینیشن ہے یہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نروس کوآرڈینیشن، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کیمیکل کوآرڈینیشن۔ یہ جو نروس کوآرڈینیشن ہے یہ نروس یا نیورونز، یہ سیل ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کڈنی میں اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے نیفرون، یہاں اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے نیورون، اس پورے نروس سسٹم کا۔ یعنی یہ کس کے ذریعے کروایا جاتا ہے نروس کوآرڈینیشن؟ نروس سسٹم کے ذریعے۔ اور نروس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ نروز ہوتی ہیں، اور نروز کس چیز سے بنی ہوں گی؟ نیورونز کے ذریعے۔ نیورونز آر دا سیلز، یہ وہ سیل ہیں جو مل کر تو یہ سارا سسٹم بنائیں گے، نروس سسٹم۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے۔ بہرحال فی الحال ہم یہ جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم اس کو تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہیں کیا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے بھی اس چیپٹر کا جو ہے وہ میگنیچیوڈ کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس کیمیکل کوآرڈینیشن، جو کہ آپریٹ کرتا ہے گلینڈز کے تھرو۔ جس میں اینڈوکرائن اور ایکسوکرائن یہ دو گلینڈز ہیں، اینڈوکرائن اور ایکسوکرائن۔ یہ گلینڈز سیکریشنز پیدا کرتے ہیں، کیمیکلز پیدا کرتے ہیں، ان کیمیکلز کو ہم کہتے ہیں یہ ہارمونز۔ وہ ہارمونز جو ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے انزائمز یا کیمیکل ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، یعنی کیمیکلز کے ذریعے۔ یہ ہارمون کس طرح آپریٹ کرتے ہیں؟ کیمیکلز کے ذریعے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کیمیکل کوآرڈینیشن۔ کیمیکل سکریٹ کرتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کچھ فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور کچھ فنکشنز کو روک دیتے ہیں، تو یہ ہم فردر اس کی ڈیٹیل اس وقت پڑھیں گے۔ تو جو سسٹم کیمیکلز کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیمیکل کوآرڈینیشن ہے۔ اور وہ سسٹم جو نروز کے ذریعے، نیورونز کے ذریعے فزیکل آپریٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نروس سسٹم ہے، یعنی نروس کوآرڈینیشن ہے۔ تو کوآرڈینیشن آپ کے پاس دو طرح سے ہوتا ہے۔ اب جو اس میں ہے سمجھنے کی چیز وہ یہ ہے کہ ایک ایکشن پرفارم ہو گیا، کوئی بھی ایک جسم نے کوئی کام کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے جسم کے اندر جو فنکشن پرفارم ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے کمپوننٹس۔ ویسے کچھ اسٹوڈنٹس مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ ہمیں ٹاپک کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم جو بھی پڑھا رہے ہیں ٹاپک وائز ہی چل رہے ہیں، اور کچھ تو ہیڈنگس تقریباً ہم سب کی لکھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹاپک ہے اور اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ بک پہ نشان وغیرہ آپ اپنے کلاس ٹیچر سے جو متعلقہ ہیں وہ آپ کو لگوا رہے ہوں گے، وہ لگوائیں گے، آپ ان سے پوچھیں۔ کوئی چیز میرے سے متعلقہ ہو تو ضرور پوچھیں۔ ہم اس میں ایک ایوریج سی اپروچ رکھ کے جو ہے وہ اس کو چلاتے ہیں، یعنی اس ٹاپک کو
مطلب کوئی برائٹ اسٹوڈنٹس کو بھی علیحدہ سے ہوتا ہے، کمزور اسٹوڈنٹس ان کے لیے علیحدہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو مطلب ایک کلاس کے لیے وہ بعض کا وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اگر انٹیلیجنٹ بچوں کے لیے رکھا جائے، اور اگر بہت ہی زیادہ اس کو سلو پیس پہ لے کے چلیں تو وہ کہتا ہے جی یہ تو ہمیں بور ہو گیا، بہت زیادہ لینتھی ہو گیا۔ تو باقی کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ آپ اپنے کنسرن ٹیچر سے، جو بھی آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ ان سے آپ اس کے بارے میں دوبارہ بھی سمجھ سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے جو آپ کی بک میں ہے، پہلا ٹاپک وہ تھا جو میں نے ابھی کہا کہ ٹائپس آف کوآرڈینیشن۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہے، کوئی کام جسم نے پرفارم کیا ہے تو اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے۔ یہ ذرا غور کریں، اور یہ اس ساری جو سسٹم ہے جس کی ابھی میں نے بات کی کہ اتنا کمپلیکس ہے، اتنا ایڈوانس ہے، اور اتنا آٹومیٹک ہے، اور اتنا پرفیکٹ ہے، یہ ساری چیزوں میں جو سسٹم آپریٹ کر رہا ہے وہ ان کمپوننٹس میں آ کے بالکل سلجھ جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا۔ اس کا جو الجھاؤ ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا بھی یہ کس طرح ہو رہا ہوگا، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جس میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ایکشن کو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک ماحول میں ایک آرگنیزم کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں، چاہے وہ جسم کے اندر ہو یا باہر ہو، جو بھی چینج آئے وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، جو بھی چینج آئے وہ اس کو رسپانس اس کو دیتا ہے۔ تو کوئی بھی چینج جو آتی ہے، کوئی بھی چینج، اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی۔ اب اس میں دونوں طرح کی چینج ہو سکتی ہے، انٹرنل، ایکسٹرنل۔ جسم کے اندر سے آئے چینج، اندر مطلب آپ کو بھوک لگ گئی ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو خوشی کی کیفیت ہے، آپ پریشان ہیں، یہ ساری انٹرنل چینجز ہیں، پیاس ہے، نیند ہے، غم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، انٹرنل چینجز ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ایکسٹرنل چینجز۔ ایکسٹرنل چینج، بارش آ گئی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، کوئی کسی آپ خوف کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، آپ کے جو مختلف رسپانسز ہو سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو چینجز آپ کے آ رہی ہیں وہ آپ کے ایکسٹرنل سٹیمولائی ہوں گے۔ یعنی اب میں اس کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیمولائی کیا ہے؟ چینج، اینی چینج ایکسٹرنلی اور انٹرنلی، جو کوئی آرگنزم فیل کرے چینج، وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹیمولائی۔ اس سٹیمولائی کو جس نے ریسیو کرنا ہے، جس کو پتہ چلنا ہے، وہ ہے ریسیپٹرز۔ جو سٹیمولائی کو ریسیو کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ ریسیو۔ مثلا اگر آپ نے آپ کے یہ ہاتھ پہ آپ سالن کو رکھیں اور آپ کہیں جی میں نے ٹیسٹ کر لی ہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو زبان پہ رکھ کے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی جو آئیز ہیں وہ لائٹ کے لیے ریسیپٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ تو ریسیپٹرز کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی بھی چینج ہے اس کو فیل کریں۔ تو قدرت نے ہر آرگنزم کی باڈی میں ریسیپٹرز رکھے ہوئے ہیں جو ریسیو کرتے ہیں چینجز کو، اور وہ ہیں 5 سینسز، اور ہر سینس کو ایک سینس آرگن دیا گیا ہے تاکہ وہ چینج کو محسوس کرے، اور ایک ان کی کلیکٹیو سینس ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کامن سینس، 6 سینس۔ تو سینس آرگنز میں آپ کے پاس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سینس آف ویژن، دیکھنے کے لیے جو سینس ہے اس کا جو آرگن ہے وہ ہے سینس
آئیز. سینس آف ہیئرنگ، ماحول میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے آواز کی صورت میں تو آپ کے کان اس کو سنتے ہیں، تو ایک یہ سینس. آپ کی ٹیسٹ، ٹچ، اس کے لیے اسکن ہے. تو یہ مختلف آپ کے پاس کتنے سینس آرگنز ہیں اور کتنی سینسز ہیں، وہ یہ آپ کے پاس ہی ہیں. ان سب کا کیا کام ہے کہ جو بھی چینج آئے ماحول میں اس کو ریسیو کریں، اس کو محسوس کریں. بس اس سے آگے نہیں انہوں نے کچھ کرنا. جو ریسیو کر لیا اس کو یہ پابند ہیں کہ اس کو بھیج دیں ٹو دا کوآرڈینیٹرز. یہ ہیں وہ مین لوگ، وہ چیز، وہ جگہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جنہوں کے سارے معاملات ہیں. آنکھ ہے، اگر وہ میں یہ سامنے یہ میرے مارکر ہے اور میں آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو آنکھ کا کام صرف کیمرہ کی طرح اس کو دیکھنا اور اس کا میسیج برین کو بھیج دینا ہے. اب یہاں پہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور دونوں ہی جو ہے وہ فنکشن پرفارم ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اس میں کون کون ہے کوآرڈینیٹر؟ یا برین ہے یا اسپائنل کارڈ ہے. دونوں ہی کوآرڈینیٹرز ہیں اور دونوں ڈیسیژن میکنگ میں کام دیتے ہیں. ریسیپٹرز نے میسیج کو ریسیو کیا اور بھیج دیا کس کو؟ کوآرڈینیٹرز کو. کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ اصل میں کنٹرول سینٹر ہے جو کنٹرول کر رہا ہے سارے سسٹم کو، نظام کو. جتنے بھی سینس آرگنز ہیں، جو بھی ماحول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل، یعنی جو بھی سٹیمولائی ہے وہ ریسیو کرنے والے ریسیپٹر سارے کوآرڈینیٹرز کو بھیجی جا رہے ہیں، آل دا ٹائم بھیجتے رہتے ہیں. اب ریسیپٹرز کوآرڈینیٹرز کا کام ہے کہ وہ اس کو پروسیس کریں، اس کے بارے میں کوئی کارروائی سوچیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیا رد عمل دینا ہے. جب ایسا سوچ لیتے ہیں تو پھر کوآرڈینیٹرز میسیج بھیج دیتے ہیں ٹو دا ایفیکٹرز. یہ کون ہیں ایفیکٹرز؟ جو ہیں یہ ہمارے پاس دو آرگنز ہیں جنہوں نے جن کو کارروائی کا کہا جائے گا، بھی آپ نے یہ ایکشن کرنا ہے اس کا. اس کا وہ کون ہے؟ ایک ہیں مسلز اور دوسرے ہیں گلینڈز. یاد کریں ہم نے کہا ایک کیمیکل کوآرڈینیشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ نروس کوآرڈینیشن ہے. تو جو گلینڈز ہیں وہ یہ کیمیکل کوآرڈینیشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایفیکٹ شو کرتے ہیں. جو بھی میسیج ملتا ہے گلینڈز کو وہ کیمیکلز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی گلینڈز کیا کر رہے ہیں؟ گلینڈز کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں، کیمیکلز کے ذریعے جو بھی کارروائی کرنی ہے. جبکہ مسل جو ہیں وہ فزیکل موومنٹ ہوتی ہے یا فزیکل کوئی فینامنا ہو، کوئی کام ہو، فزیکل ایکشنز جو ہیں انہوں نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں. اور جو یہ ایکشن پرفارم کریں گے، یعنی جو یہ کام کر کے دیں گے، وہ ہوتا ہے ہمارے پاس رسپانس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسپانس. اب یہاں سے اس کو دیکھیں ذرا غور سے، تو یہ آپ کو یوں نظر آ رہا ہے، سٹیمولائی اور سٹیمولائی کا رسپانس. ہر سٹیمولائی کا جو بھی کوئی، مثلا آپ کو آپ کھڑے تھے، دھوپ آئی ہے، آپ کا سٹیمولائی یعنی چینج آئی ہے، اس کو آپ نے رسپانس دیا ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ سسٹم یعنی ہمیں یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ کیا چینج آئی تھی اور اس کا رد عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک سٹیمولس کا رسپانس ہوتا ہے. وہ رسپانس کبھی آپ کچھ کر کے رسپانس دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے تو وہ بھی رسپانس ہے. مثلا اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کوئی نہیں جاتے پانی پینے کے لیے، تو یہ آپ کا رسپانس ہے، یعنی آپ نہیں گئے. جبکہ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ کو پیاس لگی تو وہ ٹیچر سے پوچھ کے تو پانی پینے چلا جاتا ہے، یہ اس کا رسپانس ہے. تو ایک ہی سٹیمولائی ہے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور اس کے کئی طرح کے رسپانسز
ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف ٹریننگ پہ، یعنی آپ کے برین کی، آپ کے ان کوآرڈینیٹرز کی، کنٹرولرز کی ٹریننگ کس قسم کی ہے. اگر آپ کے پاس کہیں پہ بازار میں آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں اچانک شوٹ آؤٹ ہو جائے، کوئی فائرنگ ہونی شروع ہو جائے، تو جو سویلین ہیں وہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو ملٹری پرسن ہے یا جو آرمڈ لوگ ہیں وہ اس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں، فائر کریں گے یا کاؤنٹر اٹیک کریں گے، کیونکہ ان کی ٹریننگ ویسی ہے اور جو سویلین ہے ان کی ٹریننگ ویسی ہے. تو جیسی آپ کے برین کی ٹریننگ ہوگی وہ اسی طرح کا رسپانس بھی شو کرے گا. ہر سٹیمولس کے لیے رسپانس مختلف ہو سکتا ہے، وہ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس رسپانس کو بنا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس 5 فیکٹرز ہیں، 5 کوآرڈینیٹڈ کمپوننٹس ہیں کوآرڈینیٹڈ ایکشن کے. پہلا سٹیمولائی، پھر ہیں ریسیپٹرز، کوآرڈینیٹرز، ایفیکٹرز اور رسپانس اٹ سیلف. اس طرح یہ سارا سسٹم ورک کر رہا ہے جو ایک لیونگ آرگنزم کی باڈی میں موجود ہے. یہ ہے وہ سسٹم. اب ہمیں آسانی ہو گئی، 1 بائی 1 ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ پورے کا پورا ہمیں کوآرڈینیشن سسٹم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اس طرح سے یہ چیزیں آپریٹ کرتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے اس کو جب آپ نے بائیفرکیٹ کیا تو ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سٹیمولائی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کس طرح چینج جو ہیں وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں. پھر ان کو ریسیو کرنے والے جو ہیں وہ آرگنزم، وہ آرگن اور وہ سسٹم کیا ہے. پھر ان کو پروسیس کرنے والا جو نظام ہے، ان کو جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو تفصیل سمجھ میں آ جائے گی کہ برین کن کن حصوں کو، کن کن چیزوں کو، کون سا حصہ پارٹ کر رہا ہے آپریٹ، اور اسپائنل کارڈ کیا کر رہی ہے. پھر ایفیکٹر کس طرح سے رسپانس شو کرتے ہیں. آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز کو لگ جائے یا کانٹا، مثلا میں نے یہ مارکر پکڑا ہوا ہے تو مارکر پکڑنے کے لیے میں یہ ہاتھ لگایا ہے تو میرا میسیج برین کو گیا ہوگا، برین نے مسلس کو پیغام بھیجا ہوگا گرپ اٹ، تو میں نے پکڑ لیا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح گلینڈز اگر یہ کام کریں، مطلب اگر کسی شخص کو نیند آنی ہے تو کیمیکلز سکریٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ مختلف کیمیکلز کے ذریعے پھر جو ہے وہ نیند میں جانا اور نیند سے واپس آنا، یا بھوک لگنا، گروتھ ہونا، قد کا بڑھنا. تو یہ سارے سسٹم جو ہیں وہ جو بھی یہ ایکشن ایفیکٹرز شو کریں گے وہ کیا ہوگا، وہ رسپانس ہوگا، وہ رد عمل ہوگا جو ایفیکٹرز شو کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ آپ اس کو تیار کر لیں، یہ آپ کے 5 کمپوننٹس ہو جائیں گے. کل سے پھر ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. اللہ حافظ.